بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بہت انٹرسٹنگ ٹاپک لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے لرننگ از an art, لیٹس ماسٹر اٹ۔ یس، آپ نے کبھی دیکھا ہے اپنی پریکٹیکل لائف میں اسٹوڈنٹس زندگی گزارنے کے لیے ہمیں بہت سی اسکلز چاہیے۔ آپ نے لباس پہن رکھا ہے، یہ بھی کسی اسکلفل درزی نے سیا ہوگا۔ آپ ایک چیئر پہ بیٹھے ہیں یا صوفہ پہ بیٹھے ہیں یا آپ کسی بھی کاؤچ پہ بیٹھے ہیں، اپنے بیڈ پہ بیٹھے ہیں، اس کو کسی کارپینٹر نے بنایا ہوگا۔ آپ ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہیں، آپ کے کمرے میں لائٹ ہے، آپ کو کہیں جانا ہو، آپ کو فلاور ارینجمنٹ کرنا ہو، اگر آپ نے کہیں پہ میک اپ کروانا ہو، تو زندگی اسکلز کا نام ہے۔ آپ جس بھی فیلڈ میں ہوتے ہیں، آپ کو لرننگ کی اسکل آنی چاہیے اگر آپ نے کسی بھی اسکل کو لرن کرنا ہے۔ اب ایک سوال ہے جو کہ تمام طالب علموں کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے اور خود میرے ذہن میں بھی، کہ ایسا یہ کیوں ہوتا ہے کہ ایک ہی کلاس میں ایک ہی استاد سے پڑھ کر کوئی طالب علم بہت اچھے مارکس لے لیتا ہے، جبکہ اسی لمحے اسی استاد سے پڑھ کر کوئی طالب علم فیل ہو جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ایک ہی استاد دو مختلف رزلٹس کیسے لا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس alone are responsible for their results۔ ہم میں سے بہت سے کیسز میں نے اپنی تقریباً جتنے سال میں نے پڑھایا، میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک بات سکھائی ہے، اور وہ کیا ہے کہ لرن کیسے کرنا ہے، زیادہ ریسیپٹیو کیسے ہونا ہے، چیزوں کو کیسے کیپچر کرنا ہے، چیزوں کو دیکھنا کیسے ہے۔ کیونکہ جو لرننگ ہے وہ کلاس رومس میں ہی خالی کنفائن نہیں ہوتی، وہ کسی ایک ٹیچر سے کنیکٹ نہیں ہوتی۔ طالب علم وہ ہے جو علم کا طلب کرنے والا ہے، دا سیکر آف نالج ہے، اور جو وہ سیکر آف نالج ہوگا وہ کسی ایک استاد سے نہیں سیکھے گا، اس کے اندر ایک ایٹیٹیوڈ آف لرننگ ہوگا، تو وہ کسی ایک چیونٹی سے بھی سیکھ سکتا ہے، وہ آسمان میں اڑنے والے پرندوں سے بھی سیکھ سکتا ہے، وہ اپنے گھر میں کام کرنے والے کسی ملازم سے بھی کچھ سیکھ سکتا ہے، کیونکہ لرننگ ساری زندگی چلتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، میرا جو اپنی کتنے سالوں کے تجربے کی بنیاد پر میں ایک نتیجے پر ہی پہنچی ہوں اپنے رزلٹ کے حوالے سے، کہ کوئی بھی ٹیچر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پڑھانے کے بعد طالب علم پاس ہو جائیں گے۔ ہاں، دعویٰ میں یہ کر سکتی ہوں کہ میں آپ کو ایسا پڑھاؤں گی یا کوئی بھی ٹیچر کہ آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گی۔ اس سمجھ کو آپ نے کیسے اپنی پریکٹیکل لائف ریلیٹڈ پرابلمس میں یوز کرنا ہے، یہ آپ خود سیکھیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کروں گی ضرور آرٹ آف لرننگ کے حوالے سے، کیونکہ آپ کو انگلش بہت سے لوگ سکھا دیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ میرے سے بہت اچھی سکھا دیں گے، لیکن اگر بحیثیت استاد ایک استاد اپنے طالب علموں کو زندگی جینا نہیں سکھاتا، تو میرے اپنے پرسیپشن کے مطابق اس نے کچھ بھی نہیں سکھایا۔ آرٹ آف لرننگ میں اسٹوڈنٹس سب سے بڑی مسٹیک جو کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ دے آر انٹلیکچولی لیزی۔ انٹلیکچوئل لیزینس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے مائنڈ کو ہر وقت سلیپنگ موڈ پہ رکھا ہے۔ آپ نے کبھی اپنے مائنڈ کو یوز ہی نہیں کیا زندگی کو دیکھنے کے لیے، چیزوں کو دیکھنے کے لیے۔ اگر کلاس روم ایٹماسفیئر کی بات کریں تو اسٹوڈنٹس آر ٹو لیزی ٹو برنگ بکس ود دیم۔ میرے پاس، میں اگر ایک کلاس میں 50 یا 60 اسٹوڈنٹس کو ڈیل کر رہی ہوں، تو ایک ٹیچر کبھی بھی یہ بودر نہیں کرے گا کہ وہ جا کر دیکھے کہ ہر بچے کے پاس بک ہے۔ یہ میں نے آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پر بات کر رہی ہوں کہ جو لیزی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، کبھی ان کے پاس پین نہیں ہوتا، کبھی ان کے پاس بک نہیں ہوتی، کبھی ٹیسٹ ہے تو پیپر نہیں ہوتا، وہ یا پچھلے دن ایبسنٹ ہوتے ہیں، یا ان کے نوٹس گم ہو گئے ہوتے ہیں، یا ان کی کسی کزن کی شادی ہوئی ہوتی ہے، مطلب لیزینس۔ پھر سب سے بڑا اس کا جو اگزامپل ہے، ہم گیس پیپرز کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم ایک ملٹی ایسے ڈھونڈتے ہیں
یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو شارٹ کٹس کے ذریعے کامیابی مل جائے، اور یہ اندازہ ہی نہیں لگاتے کہ جب آپ محنت سے جی کترائیں گے اور ایک ڈگری لے کر پریکٹیکل لائف میں انٹر ہوں گے تو آپ کہاں پہ کھڑے ہوں گے۔ تو طالب علم، میرے اچھے اسٹوڈنٹس، آپ جتنے بھی مجھے بچے سنتے ہیں، محبت سے سنتے ہیں، تو آپ سب سے میری ایک التماس ہے، ایک گزارش ہے کہ کوئی بھی کورس میں آپ ایڈمیشن لے رہے ہیں، آپ لوگ کسی بھی ایک جگہ پر کچھ لرن کرنے کے لیے جانے لگے ہیں، تو سب سے پہلے اپنی ذات پہ کام کیجیے، آرٹ آف لرننگ سیکھیے۔ جب تک آپ کے اندر وہ آرٹ آف لرننگ نہیں ہوگا، آپ کو کچھ نہیں سیکھ سکتے۔ ایک طالب علم ریسیپٹر ہوتا ہے، ایک طالب علم ریسیور ہوتا ہے، ایک طالب علم رسپیکٹ کرنے والا ہوتا ہے، ایک طالب علم اپنے مقصد سے، اپنی ذات سے، اپنے پیرنٹ سے، اس پیسے سے سنسیئر ہوتا ہے جو اس نے اس چیز کو سیکھنے کے لیے صرف کیا ہوا ہے۔ تو جب آپ کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں، آپ کہ نہیں آئے ہیں، کہ آپ اپنی ذات سے سنسیئر نہیں، تو کیسے کوئی آپ کو سکھا سکتا ہے؟ اگر آپ اپنی لیزینس کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں، اور آپ کے پاس آپ اتنے اپنی ذات پہ کنٹرول نہیں رکھتے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کب پڑھنا شروع کرنا ہے اور کب پڑھنا بند کرنا ہے، تو طالب علم، میرے اچھے اسٹوڈنٹس، آپ کبھی بھی کچھ لرن نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں آپ کو بہت کچھ سکھانا چاہتی ہوں، لیکن صرف وہ طالب علم میرے سے سیکھیں گے یا کسی بھی ٹیچر سے سیکھیں گے جو سیکھنے کا ایک ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں۔ اور لرننگ ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، میں فیو سیریز آف لیکچرز میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ آپ کے اندر ایک ایسا ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو کہ آپ لرن کریں۔ اور لرننگ صرف ایک ٹیچر سے نہیں ہوتی، لرننگ کسی ایک ادارے سے نہیں ہوتی، لرننگ صرف کسی ایک چینل سے نہیں ہوتی، لرننگ کے ڈفرینٹ چینلز ہوتے ہیں، لرننگ کے ڈفرینٹ سورسز ہوتے ہیں، لرننگ کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں۔ آپ ان تمام ٹیکنیکس کو اڈاپٹ کیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم۔